سورۃ اعراف کے بعد سورۃ انفال ہے۔ سورۃ اعراف مکی سورت تھی، وہاں تسبیح کا تذکرہ تھا، اللہ کی محبت، کریکٹر بلڈنگ کی بات تھی۔ اب یہاں آپ کو بڑی بوجھل لگیں گی دو صورتیں، انفال اور اس سے اگلی توبہ، یہ دونوں مدنی صورتیں ہیں۔ یہاں عملی جہاد کا حکم ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو ہتھیار اس وقت پکڑائے جب کہ ان کے اندر ٹھہراؤ آ چکا تھا، ان کا غصہ قابو میں آ چکا تھا، صحابہ کرام کی تعلیم کے ساتھ ساتھ تربیت ہو چکی تھی، تعلیم، تربیت، تزکیہ اور امیر کی اطاعت، یہ چار کام صحابہ کے پورے ہوئے۔ اس کے بعد اللہ نے سورۃ انفال میں جہاد بالسیف کا حکم دیا۔ سورۃ الاعراف میں جہاد بن نفس کی بہت ساری باتیں تھیں، یعنی اپنی اصلاح کرو۔ فتح کے آداب سکھائے جائیں گے اس صورت میں جب ہم پڑھنے لگے ہیں۔ غزوہ بدر کے تناظر میں سورۃ انفال نازل ہوئی، اور اس صورت میں جو اب ہم نے پڑھنا ہے، تھوڑا سا انٹرو ہی دے رہی ہوں صورت کا، باقی باتیں کل کے پارے کے ساتھ ہوں گی انشاءاللہ، کہ دشمن پر قابو پانے سے پہلے خود پر قابو پاؤ۔ سیلف کنٹرول از مور امپورٹنٹ دین اینیمیز کنٹرول۔ پھر اگلا میسج جو اس پارے سے آپ کو اس صورت سے ملنا ہے، مقصود کامیابی نہیں، مطلوب دین کی سر بلندی یا سرفرازی ہے۔ وہ کہتے ہیں نا کہ میری زندگی کا مقصد تیرے دین کی سرفرازی، میں اسی لیے مسلمان، میں اسی لیے نمازی۔ اور جنگی اخلاق کی تعلیم ہے۔ یہاں تو عام طور پہ اخلاق نہیں سیکھتے، جنگوں میں کون ہوگا، بے گناہ شہریوں کو مار دو۔ اللہ تو جنگ کرنے کے بھی طریقے سکھاتا ہے، ہمارا نبی تو واش روم میں جانے کے بھی طریقے سکھا کے گیا۔ صحابہ کرام اس پہ فخر محسوس کرتے تھے، کوئی ان کو ریزنٹمنٹ نہیں محسوس ہوتی تھی اس بات پہ۔ تو لہٰذا ضرورت ہے اس بات کی کہ اس صورت کو سنتے ہوئے اپنے آپ کو خوش قسمت سمجھیں۔ یہ وہ صورتیں ہیں جو آپ کے ایمان کو بڑھائیں گی۔ یہ دونوں میری بھی فیوریٹ صورتیں ہیں الحمدللہ، اور اللہ کرے کہ میں آج ان کا حق ادا کر سکوں جتنا بھی آپ کو اس میں سے دیکھ کے جاؤں۔ لیکن بارہ سورۃ انفال ایک بڑی اہم صورت جو شروع ہونے لگی ہے، اس کا مرکزی مضمون فلسفہ جہاد ہے، جہاد کے آداب، ترغیب جہاد، احکام، صلح اور جنگ کی باتیں اور فضائل جہاد، یعنی پوری صورت میں جہاد قتال کے معنوں میں، جو اسلام کی ٹاپ موسٹ چیز ہے۔ جہاد شروع ہوتا ہے نفس سے، یہ قریب ترین ہے، لیکن جو بلند ترین ہے وہ قتال ہے، اور یہ دونوں چیزیں زندگی میں ساتھ ساتھ چلتی ہیں وقت اور حالات سے۔ اور یہ سورج جو ہے، یہ جنگ بدر رمضان 2 ہجری میں واقع ہوئی تھی، تو سورہ انفال بھی اسی دور کے قریب تھی۔ سورۃ اللاق اور سورہ محمد بھی اسی دور میں نازل ہوئی تھی۔ بس اس کا پچھلی اور اگلی سورت سے ربط تھوڑا سا نوٹ کر لیجئے گا۔ سورۃ اعراف میں بھی ہم نے پچھلی قوموں کے خلاف اللہ کی پکڑ دیکھی، 6 قوموں کی ہلاکت کا تذکرہ تھا، یعنی اللہ نے پچھلے انبیاء کرام کی قوموں کو ڈائریکٹ ایکشن کے ذریعے تباہ کر دیا۔ کسی پہ طوفان آیا تو کسی پہ کہہ لیجیے زلزلے آئے۔ یہاں سورۃ انفال میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دشمنوں کو ان ڈائریکٹ ایکشن کے ذریعے، یعنی مسلمانوں کی تلواروں کے ذریعے ختم کرنا ہے۔ یہ ساری اس بات کا ایک خلاصہ میں نے آپ کو دیا ہے۔ جو لوگ کہتے ہیں جنگیں کیوں ہوئیں، ملاحمات نبی کیوں، لوگ تو سورہ انفال اور توبہ کو قرآن سے نکالنے کے مطالبے کر رہے ہیں۔ تو یاد رکھیے هو الذی ایدک بنصرہ وبالمؤمنین، اس صورت میں ہم دیکھیں گے انشاءاللہ نصر من اللہ کی بات، اور اس میں آپ دیکھیں گے کہ اس سے اگلی صورت تو بالکل ہی اسی کے مضمون کی ہے، اسی لیے پھر سورۃ توبہ میں بسم اللہ نہیں ہے۔ آئیے ذرا سا ترجمے پہ چلتے ہیں، اور انشاءاللہ اس صورت کی مزید خوبصورتیاں ہم کل کے پارے کے ساتھ بھی دیکھیں گے۔ اس وقت تو یہ دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں حق بات کو سن کر ماننے کی اور اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سورۃ انفال ترتیب میں 8ویں نمبر کی سورہ، اور اس پارے میں اس کی صرف 40 آیتیں ہیں، 1 سے 40۔ آئیے دیکھتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، آیت 1 to 10۔ رکوع نمبر 1، مومنین کی صفات۔ یسألونک عن الانفال قل الانفال للہ والرسول، چونکہ غزوہ بدر پہلی جنگ تھی تو مال غنیمت کے معاملے میں کیا کیا جائے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال ہوا تھا۔ 40 آیتیں گزار کر کل کے پارے کی پہلی آیت میں اس کا جواب ہے۔ لیکن یہاں کیا کہا، ابھی مال کی باتیں کیوں پوچھتے ہو، ابھی یہ کیوں پوچھتے ہو، ادھر کیا ادھر، پہلے اپنی تربیت تو کرو۔ بڑے خوبصورت انداز ہے، سنیے گا۔ یہ لوگ آپ سے غنیمتوں کا حکم دریافت کرتے ہیں، آپ فرما دیجئے کہ یہ غنیمتیں اللہ کی ہیں اور رسول کی ہیں،
بس تم اللہ سے ڈرو اور اپنے باہمی تعلقات کی اصلاح کرو اور اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو اگر تم ایمان والے ہو. یعنی آپس کا تعلق مسلمان کا مسلمان سے، ساتھ کام کرنے والوں کا، جنگ میں جانے والوں کا زیادہ اہم ہے. فوجی آپس میں ہی لڑتے رہیں تو دشمن کو کون مارے گا؟ آج امت مسلمہ کا کیا حال ہے؟ ایک دیندار طبقہ دوسرے کو برا کہہ رہا ہے، ایک جماعت دوسرے کو، ایک فرقہ دوسرے کو. ان کو دشمن سے جہاد کرنے کی فرصت ہی نہیں ہے کیونکہ وہ آپس میں جنگ و جدل پہ لگے ہوئے ہیں. بس ایمان والے تو ایسے ہوتے ہیں جب اللہ تعالیٰ کا ذکر آتا ہے تو ان کے قلوب ڈر جاتے ہیں، اور جب اللہ تعالیٰ کی آیتیں ان کو پڑھ کر سنائی جاتی ہیں تو وہ آیتیں ان کے ایمان کو اور زیادہ کرتی ہیں. یہ ہے ایمان کی طاقت کا نسخہ. ریسیپی یہ لے لیجئے اس کو. پہلا رکوع ایمان کو بڑھانے کے لیے، جس کو اپنا ایمان کمزور ہوتا ہے ایک ایک پوائنٹ پہ غور کریں کہ یہ گولی صبح کھانی ہے، یہ شام کو کھانی ہے، یہ اتنی، یہ اتنی. اور اگلا کام کیا کرنا ہے؟ اور وہ لوگ اپنے رب پر توکل کرتے ہیں جو کہ نماز کی پابندی کرتے ہیں اور ہم نے جو کچھ ان کو دیا وہ اس میں سے خرچ کرتے ہیں. سچے ایمان والے یہ لوگ ہیں، ان کے بڑے درجے ہیں، ان کے رب کے پاس اور مغفرت اور عزت کی روزی ہے. اب آپ لوگ میرے سامنے بیٹھے ہیں، نہ آپ ابھی نمازیں پوری پڑھیں، نہ آپ کا توکل ہو، نہ آپ کے اندر اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کی بات ہے. آپ کو جہاد کیا سمجھ آنا ہے؟ آج ہماری اولادوں کو یہ چیزیں دیں گے تو تلواریں پکڑیں گے. پہلے قلم پکڑتا ہے انسان، پھر تلوار پکڑتا ہے، تیر پکڑتا ہے. اور ماؤں کا کام ہوتا ہے خود بھی علم لینا اور اپنی نسلوں کو علم کی محبت دینا. اب یہاں سے غزوہ احد کا قصہ سنیے. جیسا کہ آپ کے رب نے آپ کے گھر سے حق کے ساتھ آپ کو روانہ کیا اور مسلمانوں کی ایک جماعت اس کو بوجھل سمجھتی تھی. وقت ہوتا نا تو میں نے ادھر آپ کو کم از کم 1 منٹ سوچنے کا دعوت دینی تھی. کیا ضرورت تھی ادھر گھر کی بات کرنے کی؟ بس آپ گئے بدر کے لیے، آپ کو آپ کے گھر سے نکالا حق کے ساتھ. جیسے آج آپ نکلی ہیں اپنے گھروں سے، میں نکلی ہوں حق کے ساتھ نکلی ہوں. حق دینے کے لیے بیٹھی ہوں آپ کے شہر میں. آپ کی اس مسجد میں کیوں بیٹھتی ہوں میں سارا دن؟ آپ کو حق دینے کے لیے. اور کیا لینا ہے مجھے آپ سے؟ تو کیا اللہ یہ ضائع کرے گا؟ آپ کا یہ روز آ کے بیٹھ جانا اللہ ضائع کرے گا؟ بڑی قدر ہے اس کے پاس. گھر ہی تو آج نہیں چھوٹتے ہم سے. چھوٹ جانا ہے ایک دن، ملک الموت نے آنا ہے، گھر پیچھے پڑا رہنا ہے. اور وہی جملہ کل والا یاد رکھیے کہ سوچئے میرا انتقال ہو چکا ہے، پھر بھی سب ہو جانا ہے. گھر والے بھی کہیں گے تو آپ ان کے ساتھ بھی یہی سوچ رکھ سکتے ہیں کہ وقت نہیں رکتا، آج مرے کل دوسرا دن. اللہ نے نبی کے یہ تقاضے دکھائے ہیں کہ یہ دین کیوں پھیلا. آپ کو بھی گھر اچھے کس کو گھر اچھا نہیں لگتا؟ گھر والے کس کے پاؤں کی بیڑی نہیں ہوتے؟ یہ تو ہماری انرجی ڈرنک ہے. گھر کو، گھر والوں کو دیکھ کر ہم چارج ہو جاتے ہیں، ہمیں انرجی ملتی ہے. لیکن اسی روز و شب میں کھو کے نہ رہ جا کہ تیرے زمان و مکان اور بھی ہیں. اگر آپ کی زندگی کا یہ مقصد بن جائے نا اللہ کے دین کی سرفرازی، پھر جو اللہ کی نعمتیں آپ کو ملتی ہیں اس کا تو کوئی اندازہ نہیں کر سکتا. آپ سارا دن کسی کاؤنٹر پہ کھڑے ہو کے وہ نہ کما سکیں جو اللہ آپ کو پیار اور محبت کے نام پہ دے دے. وہ اس حق کے بارے میں اور اس کے بعد کس کا ظہور ہو گیا تھا آپ سے اس طرح جھگڑ رہے تھے گویا کوئی ان کو موت کی طرف ہانکے لیے جا رہا ہے اور وہ دیکھ رہے ہیں. کچھ لوگوں کو نیکی کے مواقع ایسے لگتے ہیں جیسے موت کی طرف ہانکنا، کچھ کو مسجدوں میں جماعت سے پڑھنا موت لگتی ہے. آج سچی بتا رہی امت مسلمہ کے لیے جو اللہ نے کرنا تھا وہ خود کر رہے ہیں، اور جو اللہ نے کہا تھا تم کرو وہ کہتے ہیں فَذَبَنْتَ وَرَبُّكَ فَقَاتِلَ. ہم اس روٹیاں پکانے کے لیے نہیں دنیا میں آئے، جھاڑ پونچھ کے لیے نہیں آئے دنیا میں. ہم نے بچوں کے لیے آج کیا پکانا ہے، چٹنی کون سی گانا کھلائیے، عبادت ہے لیکن مقصد نہیں ہے. آج ہماری دنیا اتنی لیبوریٹڈ ہے اس لیے نہیں. اور آپ تو بیچاری عورتیں آپ کیا بولیں گی؟ میرے سامنے کوئی مرد ہوتا تو میں اس کو پوچھتی کہ کتنا کو اور کماؤ گے میرے بھائی، اور کتنی تجوریاں بھرو گے، اور کتنے تمہیں پلاٹ خریدنے ہیں. بس کرو، اللہ تمہیں فارغ رکھتا ہے اس لیے کہ کچھ تو قرآن پڑھو. ہم پھر بھی نہیں پڑھتے، جاب چلی جاتی ہے ہم سے پھر بھی نہیں پڑھا جاتا، ورک فرام ہوم ہے ہم پھر بھی نہیں سنتے، خبریں سنتے ہیں صرف، یا پھر ہمیں کچھ ڈرامے اور فلمیں دیکھنے کی عادت ہے. تو آج امت مسلمہ وہی بات ہے، خاصہ خاصا. آج امت مسلمہ کے عمل ہی ایسے ہیں کہ اللہ کی مدد پیچھے رکی ہوئی ہے پاس، لیکن اللہ کہتے ابھی نہیں ان کو دینی میں نے، پہلے یہ ٹھیک ہو جائیں گے، سیدھے ہوں گے، پھر دوں گا. اور تم لوگ اس وقت کو یاد کرو جب کہ اللہ تعالیٰ تم سے ان 2 جماعتوں میں سے ایک جماعت کا وعدہ کر رہا تھا کہ وہ تمہارے ہاتھ آ جائے گی. آج بھی اللہ یہی کہہ رہا ہے آ جائے گی. اور تم اس تمنا میں تھے کہ غیر مسلح جماعت تمہارے ہاتھ آ جائے، اور اللہ تعالیٰ کو یہ منظور تھا کہ اپنے احکام سے حق کا حق ہونا ثابت کر دے اور ان کافروں کی جڑ کاٹ دے. یہ ہے حق اور باطل کا ٹاپک. اللہ آج بھی یہ کر رہا ہے. اللہ نے بدر میں بھی یہ کیا تھا، اور موسیٰ اور فرعون کے قصے میں بھی اللہ کی وہی سنت تھی.
اور ان کافروں کی جڑ کاٹ دے تاکہ حق کا حق اور باطل کا باطل ہونا ثابت کر دے، گو یہ مجرم لوگ اسے ناپسند ہی کریں۔ اللہ کسی سے نہیں ڈرتا، جس وقت اس نے کرنا ہے آپ سن لیں گے وہ بات کہ ہو گئی، اذا جاء نصر اللہ والفتح، ہو کے رہے گا یہ کام۔ اس وقت کو یاد کرو جب کہ تم اپنے رب سے فریاد کر رہے تھے، پھر اللہ نے تمہاری سن لی کہ میں تم کو 1000 فرشتوں سے مدد دوں گا جو لگاتار چلے آئیں گے۔ دیکھیے گا ذرا، شروع میں 1000 کی بات کی کیونکہ مخالف میں دشمن 1000 تھے، اور اللہ نے یہ امداد محض اس لیے کی کہ بشارت ہو اور تاکہ تمہارے دلوں کو قرار آ جائے، اور مدد صرف اللہ ہی کی طرف سے ہے جو کہ زبردست حکمت والا ہے۔ یعنی فرشتوں نے جنگ نہیں جیتی، وہ تو آپ کے میرے سکون کے لیے اللہ کرتا ہے، مدد تو اللہ کی طرف سے، نصر من اللہ ہی۔ اب آپ دیکھیے کہ اس رکوع میں 4 آیتیں ایمان سے متعلق ہیں۔ انفال کی پہلی آیت، مال کی تقسیم سے پہلے اپنی اصلاح کرو، مالی معاملات کو کم سے کم ڈسکس کرو۔ پھر آیت نمبر 2، سچا ایمان بندے کو سچا موتی بنا دیتا ہے۔ آیت نمبر 4، درجات اور مغفرت سچے مومن کے لیے۔ اور آیت 5، ہدایت کا پیغام عام کرنے کے لیے گھر کا آرام چھوڑنا پڑتا ہے، پھر ہی دین کے پودے پہ بہار آتی۔ آپ نے نوٹ کیا سورت کے شروع میں 4 آیتوں میں ایمان کی باتیں، پھر آپ دیکھ لیجئے یہ آیت سورت سننی آپ کے لیے کتنی ایمان افروز ہوگی انشاءاللہ۔ کون ہوتے ہیں مومنین؟ اللہ کے ذکر پر جن کے دل لرز جاتے ہیں، اللہ اور رسول کی اطاعت کرنے والے، اللہ کی آیات سے ان کے ایمان بڑھ جاتے ہیں، نماز قائم کرنے والے اور انفاق کرنے والے۔ ڈھونڈیے اپنے اندر، آئینے میں کھڑے ہو کر دیکھیں گے کہ کیا میں مومنہ ہوں۔ فیتھ ان ایکشن، اللہ سے ڈر کے رہنا ہے، مومنین کی صفات پیدا کرنی ہے، اللہ تعالیٰ کی مدد کا یقین رکھنا ہے۔ رکوع نمبر 2، آیت 11 سے 19، اللہ مومنین کی ضرور مدد کرتا ہے۔ اِذ یغشیکم النعاس امنۃ منہ، پورا غزوہ بدر کا اب آپ کو منظر دکھے گا۔ اس وقت کو یاد کرو جب کہ اللہ تم پر اونگ طاری کر رہا تھا اور اپنی طرف سے چین دینے کے لیے تم پر آسمان سے پانی برسا رہا تھا کہ اس پانی کے ذریعے سے تم کو پاک کر دے اور تم سے شیطانی وسوسے کو دور کرے اور تمہارے دلوں کو مضبوط کر دے اور تمہارے پاؤں جما دے۔ اس وقت کو یاد کرو جب کہ آپ کا رب فرشتوں کو حکم دیتا تھا کہ میں تمہارا ساتھی ہوں، پس تم ایمان والوں کی ہمت بڑھاؤ، میں ابھی کفار کے قلوب میں روپ ڈالے دیتا ہوں، بس تم گردنوں پر مارو اور ان کے پور پور کو مارو۔ یہ اس بات کی سزا ہے کہ انہوں نے اللہ اور رسول کی مخالفت کی، اور جو اللہ کے اور اس کے رسول کی مخالفت کرتا ہے بس بے شک اللہ تعالیٰ سخت سزا دینے والا ہے۔ بس یہ سزا چکھو اور جان رکھو کہ کافروں کے لیے جہنم کا عذاب مقرر ہی ہے۔ اور اب بہت دیر بعد آپ کو پکارا جا رہا ہے، یا ایھا الذین آمنوا اذا لقیتم الذین کفروا زحفا فلا تولوہم الادبار۔ اے ایمان والو جب تم کفار سے دو بدو یعنی آمنے سامنے فیس ٹو فیس مقابل ہو جاؤ تو ان سے پشت مت پھیرنا، اور جو شخص ان سے اس موقع پر پشت پھیرے گا مگر ہاں جو لڑائی کے لیے پینترا بدلتا ہو یا جو اپنی جماعت کی طرف پناہ لینے آتا ہو وہ مستثنا ہے، باقی جو ایسا کرے گا وہ اللہ کے غضب میں آ جائے گا، اس کا ٹھکانہ دوزخ ہوگا اور وہ بہت ہی بری جگہ ہے۔ بس تم نے انہیں قتل نہیں کیا لیکن اللہ نے ان کو قتل کیا۔ وما رمیت اذ رمیت ولکن اللہ رمی۔ لکھ لے ایمان والے کا ہاتھ اتنا قیمتی ہو جاتا ہے کہ اللہ اس میں آئے ہوئے پتھروں کو بلٹ بنا دیتا ہے، اور آپ نے خاک کی مٹھی نہیں پھینکی بلکہ اللہ تعالیٰ نے پھینکی ہے، اور تاکہ مسلمانوں کو اپنی طرف سے ان کی محنت کا خوب عوض دے۔ بلا شبہ اللہ تعالیٰ خوب سننے والا اور جاننے والا ہے۔ ایک بات تو یہ ہوئی، اور دوسری بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کو کافروں کی تدبیر کو کمزور کرنا تھا۔ اگر تم لوگ فیصلہ چاہتے ہو تو وہ فیصلہ تمہارے سامنے موجود ہوا، اور اگر باز آ جاؤ تو یہ تمہارے لیے نہایت خوب ہے، اور اگر تم پھر وہی کام کرو گے تو ہم بھی پھر وہی کام کریں گے، اور تمہاری جمعیت تمہارے ذرا بھی کام نہ آئے گی، وہ کتنی زیادہ ہو۔ اور واقعی بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ایمان والوں کے ساتھ ہے۔ دیکھیے دوبارہ اس اگلے رکوع میں پھر 4 آیتیں ایمان پہ، ایمان سے بھری بھی صورت۔ کہتے ہیں نا پالک کھاؤ تو آئرن ملتا ہے، وہ گاجر کھاؤ تو پتہ نہیں وٹامن ڈی ملتا ہے۔ قرآن کی صورتوں کے مزاج کو پہچانیں گے آپ انشاءاللہ۔ ایمان افروز صورت ہے یہ۔ کیا ہے 12 نمبر آیت کا ٹاپک کیا ہے یا اس کا پیغام؟ مومن کی مدد کے لیے فرشتوں کا نزول صرف تسلی تھی،
آیت 15 انفال، جہاد سے فرار ایک سنگین جرم ہے، کبیرہ گناہ ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ بندہ ثابت کرتا ہے کہ مجھے اپنی جان اسلام کی جان سے زیادہ پیاری ہے۔ آیت 17 اللہ کفار کی سازشوں کو ناکام بنا دیتا ہے، اور 19 ناحق کو کثرت فائدہ نہیں دیتی، یعنی جو حق پہ نہیں ہوتا وہ چاہے کتنا بھی زیادہ ریسورسفل کیوں نہ ہو، وہ کامیاب نہیں ہوگا۔ فیتھ ان ایکشن، اللہ کے ذکر سے دلوں کو مضبوط کرنا ہے۔ ایمان والوں کو آزمائشیں آتی رہیں گی، بس ہمارا کام جمے رہنا ہے۔ جمے رہیے، اللہ باقی کام خود کرے گا۔ رکوع نمبر 3 آیت 20 سے 28، اہل ایمان کو اللہ اور رسول کی اطاعت کی پکار، اس کو ذرا سا دل پہ لیجئے گا۔ یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ ورسولہ ولا تولوا عنہ وانتم تسمعون، اے ایمان والو اللہ کا اور اس کے رسول کا کہنا مانو، اور اس کا کہنا ماننے سے روگردانی مت کرو اور تم سن لیتے ہی ہو، اور تم ان لوگوں کی طرح مت ہونا جو دعویٰ تو کرتے ہیں کہ ہم نے سن لیا، حالانکہ وہ سنتے سناتے کچھ نہیں۔ محاسبہ کیجیے، کیا صرف میرے لفظ تو آپ کے کانوں سے نہیں ٹکرا رہے؟ سوچ کچھ اور ہے، کر کچھ اور رہے ہیں۔ بے شک بدترین خلائق اللہ کے نزدیک وہ لوگ ہیں جو بہرے ہیں اور گونگے ہیں اور جو کہ ذرا نہیں سمجھتے، اور اگر اللہ تعالیٰ ان میں کوئی خوبی دیکھتا تو ان کو سننے کی توفیق دے دیتا، اور اگر ان کو اب سنا دے تو ضرور روگردانی کریں گے بے رخی کرتے ہوئے۔ بڑا پیارا نکتہ ہے۔ آپ سب کو اللہ نے کیوں بلایا، کیوں سنوا رہا ہے؟ کیونکہ آپ میں خیر ہے۔ آپ دیکھیں کہ کسان بھی اسی زمین پہ محنت کرتا ہے جو زرخیز ہوتی ہے مٹی، آپ کے دلوں میں خیر ہے، اسی لیے اللہ اس پہ قرآن کا پانی ڈلوا رہا ہے، انشاءاللہ خیر پھوٹے گی آپ سے بہت۔ یا ایھا الذین آمنوا استجیبوا للہ وللرسول اذا دعاکم لما یحییکم، بہترین آیت ہے، میری بہت ابتدائی انسیت ہے اس آیت کے ساتھ، سنیے گا۔ اے ایمان والو تم اللہ اور رسول کے کہنے کو بجا لاؤ، یعنی لبیک کہتے ہو کہ نہیں نیکی کے موقع پہ، جبکہ رسول تم کو تمہاری زندگی بخش چیز کی طرف بلاتے ہوں، اور جان رکھو کہ اللہ تعالیٰ آدمی کے اور اس کے درمیان، یعنی اس کے قلب کے درمیان آڑ بن جایا کرتا ہے۔ یہ اللہ کا انتقام ہے، جب ہم لبیک نہیں کہتے، دل نہیں کھولتے نا، تو اللہ پھر توفیق چھین لیتا ہے۔ اور بلا شبہ تم سب کو اللہ ہی کے پاس جمع ہونا ہے، اور تم ایسے وبال سے بچو جو کہ خاص انہی لوگوں پر واقع نہ ہوگا جو تم میں سے ان گناہوں کے مرتکب ہوئے ہیں، اور یہ جان رکھو کہ اللہ تعالیٰ سخت سزا دینے والا ہے۔ اور اس حالت کو یاد کرو جب کہ تم زمین میں قلیل تھے، کمزور شمار کیے جاتے تھے، اس اندیشے میں رہتے تھے کہ تم کو لوگ نوچ کھسوٹ نہ لیں، یعنی لوگ تم کو اچک نہ لے جائیں، بس اللہ نے تم کو رہنے کی جگہ دی اور تم کو اپنی نصرت سے قوت دی اور تم کو نفیس چیزیں عطا فرمائیں تاکہ تم شکر کرو۔ کیا پتہ چلا کہ تم اللہ کی مجبوری نہیں ہو۔ ایک اور پکار، یا ایھا الذین آمنوا لا تخونوا اللہ والرسول، اے ایمان والو تم اللہ اور رسول کے حقوق میں جانتے ہوئے خیانت مت کرو، اور اپنی قابل حفاظت چیزوں میں خیانت مت کرو، اور تم جانتے ہو، اور تم اس بات کو جان رکھو کہ تمہارے اموال اور تمہاری اولاد ایک امتحان کی چیز ہے۔ سچ لکھیے، ہر بچہ امتحان کا پرچہ۔ اور اس بات کو بھی جان رکھو کہ اللہ کے پاس بہت بڑا بھاری اجر ہے۔ ایمان سے متعلق یہاں پھر 3 آیتیں، خوب گولیاں کھانی پڑ رہی ہیں آج آپ کو ایمان کی۔ آیت 20 انفال، اللہ اور رسول کی بات خوشی سے ماننی ہے، روتے دھوتے نہیں۔ انفال 24، نیکی کی ہر پکار پر لبیک کہیے، اور توفیق اللہ دے گا۔ ہمارا کام صرف یس کہنا ہوتا ہے، باقی کام اللہ کراتا ہے۔ انفال 27، ہر قسم کی خیانت سے بچنا ہے۔ فیتھ ان ایکشن، اللہ اور رسول کی اطاعت کرنی ہے، زندگی کے کسی معاملے میں خیانت نہیں کرنی۔ اور اس کے بعد پھر رکوع نمبر 4 29 سے 37، کفار کا دردناک انجام، اور پھر آپ کو پکارا جا رہا ہے، یا ایھا الذین آمنوا ان تتقوا اللہ یجعل لکم فرقانا ویکفر عنکم سیئاتکم ویغفر لکم واللہ ذو الفضل العظیم۔ کیا پیغام ہے ان آیات کا؟ اے ایمان والو اگر تم اللہ سے ڈرتے رہو گے تو اللہ تعالیٰ تم کو ایک فیصلے کی چیز دے گا، دعا کریے اللہ ہمیں فرقان دے دے، اور تم سے تمہارے گناہ دور کر دے گا، اللہ ہمارے گناہ معاف کر دے، اور تم کو بخش دے گا، اللہ ہمیں بھی بخش دے، اور اللہ بڑے فضل والا ہے۔ اور اس واقعے کا بھی ذکر کیجئے جبکہ کافر لوگ آپ کی نسبت تدبیر سوچ رہے تھے کہ آپ کو قید کر لیں، یا آپ کو قتل کر ڈالیں، یا آپ کو خارج وطن کر دیں۔
اور وہ تو اپنی تدبیریں کر رہے تھے اور اللہ اپنی تدبیر کر رہا تھا، اور سب سے زیادہ مستحکم تدبیر والا اللہ ہے۔ اور جب ان کے سامنے ہماری آیتیں پڑھی جاتی ہیں تو کہتے ہیں کہ ہم نے سن لیا، اور اگر ہم چاہیں تو اس کے برابر ہم بھی کہہ دیں۔ یہ تو کچھ بھی نہیں، صرف بے سند باتیں ہیں جو پہلوں سے منقول چلی آ رہی ہیں۔ ہجرت کی رات جو ہو رہا تھا اللہ کے نبی کے خلاف، اس کا تذکرہ ہے۔ اور جب کہ ان لوگوں نے کہا کہ اللہ اگر یہ قرآن آپ کی طرف سے واقعی ہے تو ہم پر آسمان سے پتھر برسا یا ہم پر کوئی دردناک عذاب واقع کر دے۔ ابو جہل کا جملہ اللہ نے قرآن میں لکھ دیا، بدر کے لیے نکلتے ہوئے یہ کہہ کر آیا اور بالکل اس کا وہی انجام ہوا، ادھر ہی اللہ نے اس کو نیست و نابود کروا دیا۔ اور جب کہ ان لوگوں نے کہا کہ اللہ اگر یہ قرآن آپ کی طرف سے واقعی ہے تو ہم پر آسمان سے پتھر برسا اور ہم پر کوئی دردناک عذاب واقع کر دے۔ بدر کے کنویں میں پتھروں کے اندر اس کی لاش دفن ہو گئی، اور اللہ تعالیٰ ایسا نہ کرے گا کہ ان میں آپ کے ہوتے ہوئے ان کو عذاب دے، اور اللہ ان کو عذاب نہ دے گا اس حالت میں کہ وہ استغفار بھی کرتے ہوں۔ نبی کا وجود کسی جگہ کے لیے اللہ کی امن کی جگہ ہوتی ہے، آج نبی نہیں تو استغفار بولیے اپنے آپ کے لیے، استغفر اللہ، یعنی جہاں کچھ بھی لوگ استغفار کرتے ہیں اللہ باقی لوگوں کو بھی اپنی پکڑ اور عذاب سے بچاتا ہے۔ اور ان میں کیا بات ہے کہ ان کو اللہ سزا نہ دے، حالانکہ وہ لوگ مسجد حرام سے روکتے ہیں، جبکہ وہ لوگ اس مسجد کے متولی نہیں، اس کے متولی یعنی کیئر ٹیکر تو سوائے متقیوں کے اور اشخاص نہیں، لیکن ان میں سے اکثر لوگ علم نہیں رکھتے، اور ان کی نماز کعبہ کے پاس صرف یہ تھی کہ سیٹیاں بجانا اور تالیاں بجانا، بس اپنے کفر کے سبب اس عذاب کا مزہ چکھو۔ بلا شبہ یہ کافر لوگ اپنے مالوں کو اس لیے خرچ کر رہے ہیں کہ اللہ کی راہ سے روکیں، سو یہ لوگ تو اپنے مالوں کو خرچ کرتے ہی رہیں گے، پھر وہ مال ان کے حق میں باعث حسرت ہو جائیں گے، پھر مغلوب ہو جائیں گے اور کافر لوگوں کو دوزخ کی طرف جمع کیا جائے گا تاکہ قرآن ناپاک کو پاک سے الگ کر دے اور ناپاکوں کو ایک دوسرے سے ملا دے، بس ان سب کو اکٹھا ڈھیر کر دے، پھر ان سب کو جہنم میں ڈال دے۔ ایسے لوگ پورے خسارے میں ہیں۔ اللہ کے فیصلے آپ خود سن لیجئے۔ ایمان سے متعلق ایک ہی آیت 29 انفال، تقوی انسان کو صراط مستقیم پر جماتا ہے اور فرقان پیدا ہوتا ہے، اچھا برا کے حق اور باطل کا فرق تقوی سے آتا ہے۔ فیتھ ان ایکشن تقوی اختیار کرنا ہے، استغفار کی کثرت کرنی ہے، لوگوں کو اللہ کے دین سے نہیں روکنا۔ تو پارا پورا ہوتا ہے چند آیتوں پہ 38 سے 40۔ صرف اللہ تعالیٰ ہی ولی اور مددگار ہے۔ قل للذین کفروا، آپ ان کافروں سے کہہ دیجئے اگر یہ لوگ باز آ جائیں تو ان کے سارے گناہ جو پہلے ہو چکے سب معاف کر دیے جائیں گے، اور اگر وہ اپنی عادت وہی رکھیں تو کفار سابقین کے حق میں قانون نافذ ہو چکا ہے، یعنی پچھلے کفار کے ساتھ جو ہوا وہ ان کے ساتھ بھی ہوگا، اور تم ان سے اس حد تک لڑو کہ ان میں فساد عقیدہ نہ رہے اور دین اللہ ہی کا ہو جائے۔ پھر اگر یہ باز آ جائیں تو اللہ تعالیٰ ان کے اعمال کو خوب دیکھتا ہے، اور اگر یہ منہ پھیر لیں تو یقین رکھیں کہ اللہ تمہارا کارساز ہے، اور وہ بہت اچھا کارساز اور بہت اچھا مددگار ہے۔ دیکھیے پارے کے اینڈ پہ بھی اللہ کے کارساز ہونے کی بات ہے، اور سورت کے آخر میں بھی یہی بات آئے گی۔ تو کیا پتہ چلا؟ فیتھ ان ایکشن، اللہ کے دین کو غالب کرنے کے لیے پوری کوشش کرنی ہے۔ بولی انشاءاللہ اپنی ہر حال میں ایک ہی پکار رکھیں، کیا؟ حسبنا اللہ و نعم الوکیل، اللہ میرا مولا اور میرا مددگار ہے۔ آج ایمان کی شاخیں بھی وہی ہیں جو آپ اور میں اس وقت کر رہے ہیں۔ پہلا ٹاپک 17 شاخ ہے، شریعت کے علم کی طلب ہونی چاہیے۔ اس وقت ہم یہی کام کر رہے ہیں۔ قرآن اور حدیث کے علم کا حصول ایک لازوال عبادت ہے۔ آپ جتنی دیر یہاں بیٹھتے ہیں نا یہ آپ کی عبادت ہے۔ قرآن اور حدیث میں علم اور اہل علم کی فضیلت ہے۔ عام لوگوں کے لیے فرائض اور واجبات کا جاننا لازمی ہے۔ ہاں جو زیادہ پھر آگے راسخون فی علم ہوں گے وہ دوسری فقہی باتوں اور دوسری چیزوں میں بھی جائیں گے۔ ہم سب کے لیے کتنا علم حاصل کرنا فرض ہے، جو حلال اور حرام کا پتہ لگ جائے، جو ذمہ داری ہے اس کو ادا کریں۔ اور علم کی وجہ سے فرشتوں پر آدم علیہ السلام کو فضیلت دی گئی، اور سورہ زمر کی آیت 9 میں اللہ نے تقابل پیش کیا، قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، کیا علم والے اور بے علم برابر ہو سکتے ہیں؟ اور فاطر 28 میں آتا ہے انما یخشى اللہ من عباده العلماء، عالم کی پہچان اس کا علم نہیں ہے، اس کی خشیت ہے، کہ اللہ کے بندوں میں وہی عالم ہے جو اللہ سے ڈرتے ہیں۔ حدیث کی روشنی میں اس کو لے لیجئے تو مسلم کی روایت ہے 2074،
آپ نے فرمایا جب بھی لوگ اللہ کے ذکر کے لیے بیٹھتے ہیں انہیں فرشتے ڈھانپ لیتے ہیں، آپ نے اوپر محسوس کیجیے اس کو، اور رحمت الہی انہیں اپنی آغوش میں لے لیتی ہے اور ان پر سکینہ نازل ہوتی ہے، محسوس ہوتی ہے آپ کو؟ الحمدللہ۔ اور اللہ تعالیٰ ان کا ذکر اپنی بارگاہ کے حاضرین میں کرتا ہے، وہاں بھی آپ کی رپورٹ بن رہی ہے، فرشتوں آج کون کون آیا تھا، آج کون سی کرسی خالی تھی، کدھر ہے، اچھا کوئی بیمار ہے جاؤ اس کے لیے دعا کرو، اس کی خاطر مدارت کرو، حدیث ہے، میں ایسے نہیں کہہ رہی، الفاظ کچھ اور ہیں، لیکن مراد یہ ہے کہ آپ جس دن چھٹی کرتے ہیں تو آپ کی کرسیاں آپ کو ڈھونڈ رہی ہوتی ہیں۔ اہل علم کی فضیلت کیا ہے کہ عالم کی عابد پر 70 گنا فضیلت ہے، طلب علم کے دوران موت شہادت ہے، یعنی اگر میں ان دنوں میں مر جاؤں تو انشاءاللہ شہادت ہوگی، کیونکہ ہم علم کی طلب میں بیٹھے ہوئے ہیں۔ اہل علم کی مجالس جنت کی کیاریاں ہیں، اور علماء انبیاء کرام کے جانشین ہیں، ان کی تعظیم کرنی چاہیے۔ اسی سے ریلیونٹ اگلی شاخ بھی ہے، اب خود علم لے رہے ہیں، اس کی قدر آئی، اور یہاں میں ایک درد کے ساتھ بات کروں گی کہ دنیاوی علوم آج ہماری اولادوں کو جتنا بدتمیز بناتے جا رہے ہیں کہ وہ آج دین تو چھوڑیے دنیا کے استادوں کی عزت نہیں کرتے۔ اپنے بچے کو ہمیشہ سکھائیے، استاد چاہے آپ کو سائنس کیمسٹری پڑھائے یا میتھ پڑھائے یا قرآن پڑھائے، وہ قابل عزت ہوتا ہے۔ اگر ہمارے استادوں نے ہمیں اردو نہ پڑھائی ہوتی تو آج ہم کیسے بولتے؟ تو علم کی اشاعت کرنا اب اگلا سٹیپ ہے، خود لے لیے، اب علم کی مدد کیجیے، دوسروں تک پہنچائیے اس کو، کیونکہ انسانوں کو دنیا میں اللہ نے خلافت اور نیابت کے لیے منتخب کیا ہے۔ انبیاء کرام کا اللہ کے دین کی طرف دعوت دینا اس بات کی دلیل ہے کہ وہ مبشرین اور منذرین بنا کر بھیجے گئے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ بلغوا انی ولو آیا، ایک ہی آیت چاہے ہو اس کو بھی آگے پہنچاؤ۔ تو لہٰذا امت مسلمہ کی ذمہ داری کیا ہے؟ سیکھو اور سکھاؤ، پڑھو اور پڑھاؤ، ڈرو اور ڈراؤ، جاگو اور جگاؤ، یعنی علم کی نشر و اشاعت کرو، اس کو براڈ کاسٹ کرو۔ اور سورۃ نحل آیت 64 میں بھی اللہ نے فرما دیا کہ ہم نے یہ کتاب تم پر اس لیے نازل کی ہے کہ تم ان اختلافات کی حقیقت ان پر کھول دو جن میں یہ پڑے ہوئے ہیں۔ یہ کتاب رہنمائی اور رحمت بن کر اتری ان لوگوں کے لیے جو اسے مان لیتے ہیں۔ کسی نے اچھی بات کہی کہ تم قرآن پڑھ لو تو تمہارا کوئی فرقہ نہیں رہے گا۔ آج قرآن نہ پڑھنے کی وجہ سے امت مسلمہ مختلف سیکٹس میں جاتی ہے، اور حجۃ الوداع کے موقع پہ پھر آپ نے یہ کہا تھا کہ اس پیغام کو دوسروں تک پہنچا دو۔ احادیث پڑھنے پڑھانے والوں کے لیے اللہ کے نبی کی ایک دعا ہے، آپ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ اس شخص کو سرسبز و شاداب رکھے جو کوئی ہم سے بات سنے پھر اسے ویسے ہی آگے پہنچا دے جیسے اس نے سنی، کیونکہ بعض لوگ جنہیں کوئی بات پہنچائی جائے وہ اسے سننے والے سے زیادہ یاد رکھتے ہیں۔ ابو داؤد کی روایت 3610۔ تو آپ کسی کو دعوت دیں، ہو سکتا ہے وہ آپ سے زیادہ عمل کر لے اور آپ کا صدقہ جاریہ بنے۔ آج ہم نے بدر کا قصہ سنا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بدر میں جو دعا کی تھی، ہم بھی آج اسی دعا پہ پارے کو پورا کرتے ہیں کہ اللہ یہ چھوٹا سا گروہ ہے آج مسلمانوں کا، ان کو مدد دے دے۔ اللہ آج وہ مسلمان جو غزہ میں اپنے جان جسم سب دے رہے ہیں تو ان کی قدر کر لے۔ حضرت موسیٰ نے ایک مطالبہ کیا تھا کہ اللہ میں آپ کو دیکھنا چاہتا ہوں، اس کا جواب کیا تھا؟ لن ترانی۔ اس پہ علامہ اقبال نے کچھ کہا، صدائے لن ترانی سن کے اے اقبال میں چپ ہوں، یعنی جب اللہ نے موسیٰ کو کہہ دیا کہ تم مجھے نہیں دیکھ سکتا تو میں کیسے تقاضا کروں؟ تقاضوں کی کہاں طاقت ہے مجھ فرقت کے مارے میں۔ تو اللہ سے ملاقات کا دل تو سب کا کرتا ہے لیکن اس کے لیے مرنا پڑتا ہے۔ دعا کرتے ہوئے اٹھیے گا، ربی زدنی علما، اے اللہ میرے علم کو بڑھا دے۔ سورۃ طٰہٰ میں 114 ہے۔ اور اللہ کے نبی نے بدر کے میدان میں کھڑے ہو کر کیا کہا تھا؟ انشدک عہدک ووعدک اللہم ان شئت لم توبت بعد اليوم ابدا۔ اللہ میں تجھے تیرا عہد اور وعدہ نصرت یاد دلاتا ہوں۔ اللہ اگر تو چاہے کہ مسلمانوں کو فنا کر دے تو آج کے بعد پھر کبھی تیری عبادت نہ کی جائے گی۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین، آمین۔